مغربی بنگال کی سماجی اور سیاسی تاریخ میں فنکار سے سیاستدان بننے کا عمل نیا نہیں ہے، لیکن سایونی گھوش کا سفر اپنی نوعیت اور رفتار کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ 27 جنوری 1993 کو کولکاتہ میں پیدا ہونے والی سایونی گھوش نے محض ایک دہائی کے عرصے میں خود کو ایک منجھی ہوئی اداکارہ، ایک عوامی لیڈر اور اب ہندوستان کی پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر منوایا ہے۔ ان کی زندگی کا تجزیہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ صرف شہرت کی بنیاد پر سیاست میں نہیں آئیں، بلکہ انہوں نے زمینی سطح پر جدوجہد کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ سایونی گھوش کا تعلق کولکاتہ کے ایک متوسط ہندو خاندان سے ہے۔ ان کے والد شمر گھوش اور والدہ سدیپا گھوش نے ان کی پرورش کولکاتہ کی روایتی ثقافتی فضا میں کی۔ تعلیمی لحاظ سے انہوں نے 2011 میں کولکاتہ کے ہریندر لیلا پترانویش اسکول سے ہائر سیکنڈری مکمل کی۔ اگرچہ ان کے پاس اعلیٰ یونیورسٹی ڈگری نہیں ہے، لیکن ان کے سیاسی بیانات اور پارلیمانی تقاریر ان کی گہری عوامی فہم اور مطالعے کی عکاسی کرتی ہیں۔ خاندانی ریکارڈز کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ عوامی دستاویزات میں ان کی کسی بہن یا بھائی کا ذکر نہیں ملتا۔ سایونی گھوش کے کیریئر کا آغاز 2009 سے 2010 میں ٹیلی فلم اچھے دانا سے ہوا۔ ان کی فنی صلاحیتوں کا پہلا بڑا مظاہرہ راج چکرورتی کی سیریل پرلوئے آچے میں ایک بے باک صحافی کے کردار میں سامنے آیا۔ ان کے فلمی سفر کا تجزیہ کیا جائے تو راج کہنی 2015 ان کے کیریئر کا سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس فلم میں کولی کا کردار نبھانے کے لیے انہوں نے شدید جسمانی اور ذہنی مشقت کی، جسے انہوں نے خود خون پسینے کی جدوجہد قرار دیا۔ اس کے علاوہ اپراجیتو 2022 میں ان کی اداکاری نے ثابت کیا کہ وہ تجارتی سینما کے ساتھ ساتھ آرٹ فلموں میں بھی یکساں مہارت رکھتی ہیں۔ ان کی فلموگرافی میں شترو، کاناماچی اور دوئی کھنڈیتو جیسے متنوع منصوبے شامل ہیں۔ سایونی گھوش کا سیاست میں قدم رکھنا محض اتفاق نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی تبدیلی تھی۔ فروری 2021 میں ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر اسمبلی انتخابات میں آسنسول جنوبی سے ٹکٹ دیا گیا۔ اگرچہ وہ یہ انتخابات ہار گئیں، لیکن انہوں نے شکست کو مایوسی میں بدلنے کے بجائے تنظیم سازی پر توجہ دی۔ جون 2021 میں ابھیشیک بنرجی کی جگہ ترنمول یوتھ کانگریس کی صدارت سنبھالنا ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جادو پور جیسے اہم حلقے سے 2.5 لاکھ سے زیادہ ووٹوں کی برتری سے جیت کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اب بنگال کی سیاست کا ایک مستحکم ستون بن چکی ہیں۔ سایونی کی زندگی تنازعات سے مبرہ نہیں رہی۔ 2021 میں شیولنگ سے متعلق ایک پرانی ٹویٹ نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر انہوں نے معافی مانگتے ہوئے اکاؤنٹ ہیک ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح تریپورہ میں ان کی گرفتاری اور اقدام قتل کے الزامات نے انہیں سرخیوں میں رکھا۔ مغربی بنگال کے ٹیچر بھرتی اسکینڈل میں ای ڈی کی طرف سے ان سے 11 گھنٹے تک پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان تنازعات نے جہاں ان کی مخالفت میں اضافہ کیا، وہیں ان کے حامیوں کے نزدیک انہیں ایک اسٹریٹ فائٹر لیڈر کے طور پر بھی ابھارا۔ سایونی گھوش کی شخصیت کا ایک پہلو ان کی سادگی اور عوامی رنگ میں رنگ جانا ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ باروئی پور کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر مومو بنانا سیکھ رہی تھی، جو ان کے عوامی رابطے کا ایک مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی فٹنس کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں اور بنگال کی روایتی غذا ماچھ بھات یعنی مچھلی اور چاول کی دلدادہ ہیں۔ جنوری 2024 میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے جس طرح اپنی سیاسی ذمہ داریوں اور ذاتی دکھ کے درمیان توازن برقرار رکھا، اس نے بھی عوامی سطح پر ان کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ سایونی گھوش کا سفر ایک ایسی نوجوان عورت کی کہانی ہے جس نے گلیمر کی دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر سیاست کی خارجار راہوں کا انتخاب کیا۔ ان کی کامیابی کا راز ان کی ہمت، حاضر جوابی اور عوامی مسائل سے جڑنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی مغربی بنگال کی نوجوان قیادت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ تو دوستو، اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں لکھیں۔ میں ہوں محمد اقبال، آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔